کہ آج کی جو پریس کانفرنس بلائی گئی ہے یہ مجلس بچاؤ تحریک کے زیر اہتمام 32واں جشن رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو 7 اکتوبر کے دن گورنمنٹ جونیئر کالج چنچل گڑھے میں منعقد کیا جا رہا ہے، اور پچھلے 32 سال سے ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ ہندوستان کے معنات علماء، مشائقین، دانشوران اسلام کو لا کر اس جلسے میں بحیثیت مہمان خصوصی تاکہ لوگ ان کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ اس جلسے کی بنیاد مرحوم غازی ملت الحاج محمد امان اللہ خان صاحب نے پہلی مرتبہ 1992 میں ڈالی تھی۔ تو یہ جلسہ پہلے جو ہے مغل پورہ گراؤنڈ پر ہوتا تھا، وہاں پر کامپلیکس بننے کے بعد میں یہ جلسے کو پھر گورنمنٹ جونیئر کالج چنچل گڑھے میں ہو رہا ہے۔ جو ہے سلسلے میں ہر سال ہم لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہندوستان کی کوئی معنات شخصیت کو بلا کر اس جلسے میں ان کی مخاطبت کروائیں۔ یہ جلسے میں سابق میں کئی لوگ آئے ہوئے ہیں، جیسا مولانا عبید اللہ خان صاحب اعظمی، شاہی امام جامع مسجد احمد بخاری صاحب، اور ہمارے توقیر رضا خان صاحب، اور آپ کے کلکتے کے شاہی امام۔ تو کئی دن سے ہماری بے چینی تھی کہ ہمارے مولانا سید سرور چشتی گدی نشین اور خادم درگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ حیدرآبادیوں کا جو تعلق ہے، حیدرآبادیوں کا جو دوسرا گھر بولتے وہ اجمیر ہے، اور اجمیر سے ہم دکن والوں کا بہت ہی زمانے سے رشتہ تھا۔ خود میری دادی مرحومہ الحاجہ نصیب خاتون سال میں 2-3 بار اجمیر کو جایا کرتے تھے، اور غازی ملت مرحوم بھی کئی مرتبہ اجمیر گئے، میں بھی گیا۔ تو ایک دنوں سے، بہت دن سے ایک تڑپ تھی سوشل میڈیا میں آپ کے بیانات وغیرہ دیکھ کر۔ تو اس مرتبہ مجلس بچاؤ تحریک کی طرف سے جو 32واں جشن رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے، اس میں آپ کو دعوت دی گئی۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ مولانا سید سرور چشتی گدی نشین وہ خادم درگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی صاحب نے ہماری دعوت نامے کو قبول کیا، اور وہ یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ بعد میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ان کے فرزند علامہ صاحبزادہ سید کامران چشتی بھی جو ہے وہ بھی ایک عالم دین ہے اور بہترین مقرر ہے، اور خود ان کی تعلیم بھی جو ہے جامعہ نظامیہ سے ہوئی ہے۔ تو ہم ان کو بھی دعوت دیے، تو وہ بھی ہمارا دعوت نامہ ایکسیپٹ کیے ہیں۔ تو یہ جلسہ 7 اکتوبر کے دن ہوگا، اور مقامی مقرر ہے۔ آپ لوگوں کو جو ہے پورے مقامی مقرر کے فہرست دی گئی ہے، جس میں ہمارے مولانا غلام دستگیر قریشی اشرفی کامل جامع نظامیہ، فخر ملت ڈاکٹر شوکت علی مرزا، حضرت پیر و مرشد سید بختیار عالم صاحب فاضل جامع نظامیہ، اور امام خطیب جامع مسجد مہدویہ مشیر آباد، عبد القادر ساجد صاحب ہمارے جو سیکریٹری ہے ان میں ہیں، عبد الجبار رشدی سوریا پیٹ کے ہے۔ اس میں کئی لوگ نعت خواں ہیں جو اپنی نعت کے ساتھ اور اس جلسے کو سجائیں گے۔ تو یہاں پر ایک ایسی شخصیت ہے کہ آنے سے پہلے سے کئی پریس والے مجھے کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم ان کا انٹرویو لینا چاہ رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ تو میں سب کو، آپ لوگوں کو دعوت دیا ہوں۔ میں جو بھی ہے مولانا آپ سے مخاطب کریں گے، آپ لوگ جو بھی ہے سوال ان سے کر سکتے ہیں۔ جی پوچھیے۔ کتنے سال سے کرایا جلسہ؟ نہیں، وہ تو میں بولوں گا، آپ خالی حالات پہ بات کریں۔ میں سید سرور چشتی، میرے دائیں بازو میرے فرزند اکبر علامہ سید کامران چشتی، جنہوں نے مولویت یہاں جامعہ نظامیہ سے کی، اس کے بعد آگے جامعہ عارفیہ الہ آباد سے مکمل عالم دین ہوئے۔ میں گدی نشین خادم خواجہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، 850 سال سے ہماری لیگیسی ہے آستان اقدس پر۔ تو یہاں امجد اللہ خان صاحب کے مدعو کرنے پہ ہم آئے ہیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلسے میں انہوں نے دعوت دی ہے، اور یہاں حیدرآباد مشائقین کی وجہ سے معروف ہے، اور 650 سال
مسلم سلطنت بھی رہی ہے. یہاں پر آثار قدیمہ دیکھ کے مسرت ہوتی ہے. اردو زبان بھی زندہ ہے اور تمام سلاسل کے خانقاہیں یہاں موجود ہیں. آ کے بڑی مسرت ہوئی. اور جو ہے تک بھی آپ کا قیام ہے؟ دوپہر 12 بجے تک 9 9 تاریخ تک قیام ہے. اگر کوئی ملنا بھی چاہ رہے ہیں تو آپ بالکل بابا نگر پہ ہمارے گیسٹ ہاؤس پر آ کر مل سکتے ہیں. ٹائمنگ کیا رہیں گے سر جلسے کی لوگ ملنے کے لیے اگر آنے کے؟ کبھی بھی آپ، میں ایک نمبر دیا نا فیس بک پہ، آپ کال کر لیجئے، جب بھی اویلیبل ہے ہم بلا لیتے ہیں. میرے فیس بک پہ نمبر دیا دیکھیے، میں اس پہ آپ کال کر لیجئے کامران کے. میں بابا تمام اہل حیدرآباد کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں مبارکباد دیتا ہوں. جگہ جگہ میں نے بینر پوسٹرز دیے، دیکھ کر روح خوش ہوئی کہ الحمدللہ شہر حیدرآباد اس چیز سے، عشق رسول سے اور آل رسول سے لبریز ہے. نوجوانوں کے لیے کچھ اچھا میسیج دیجیے سر. نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیجیے. عشق رسول، آل رسول، اولیاء کاملین سے محبت، صحیح تربیت، جلدی سوئیں، جلدی اٹھیں، کیا بات ہے. اور راتوں کو جاگنا بری چیز ہے. بس دین کی تبلیغ کریں، ایک اچھا مسلمان ہونے کا مظاہرہ کریں. جی صاحب، اس کے علاوہ جلسے کے علاوہ جو ہے آپ کی کیا دعا رہیں گی امجد اللہ خان صاحب کے لیے، جیسے کہ آپ ہندل ولی مہاراجہ خواجہ غریب نواز صاحب رحمۃ اللہ دیکھیں ہم سب کے دعا گو ہیں اور بالخصوص یہ میرے میزبان ہیں، تو کیا اس بار الیکشن میں جیت ہوں گی امجد اللہ خان؟ دیکھیں میں سیاسی کوئی سوال نہیں جواب دینا چاہتا ہوں. جیسے کہ جلسے کی تقاریب میں نعت وغیرہ اور کیا کیا انتظامات؟ دیکھیں یہ تو یہ لکھ کے دیا ہے ہمارے میزبان امجد اللہ خان صاحب ہی بتائیں گے. ہاں، میں تو خالصتاً پیورلی مذہبی تقریبات کے لیے یہاں آیا ہوں، ٹھیک ہے نا. اور میزبان امجد اللہ، عوام کے لیے کوئی ایک میسج دیجیے رحمۃ اللہ عالمین کے زمین میں. دیکھیں میسج تو یہی ہے کہ بچوں کو اعلیٰ تعلیم مائع تربیت کے ساتھ دیں. راتوں کو جاگنا بری چیز ہے. مسلم علاقوں میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ راتوں کو جاگا جاتا ہے، دن کو دیر سے سو کے اٹھا جاتا ہے. یہ نہ کریں اور اپنے والدین کی خدمت کریں، رشتہ داروں سے محبت سے پیش آئیں اور اسراف بے جگہ سے بچے. حیدرآباد میں شادیوں میں بہت خرچہ ہوتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں اور یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں. اور دینی تعلیم سے جڑی بھی بہت یہاں پہ دیکھی جاتی ہے. دیکھیں دین اور دنیا دونوں تعلیم لینے کے بعد انسان مکمل ہوتا ہے. دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں ہم پہ فرض ہیں، اس میں کوئی بٹوارا نہیں ہے. اللہ ہمارے بچوں پہ اپنا فضل بنا کے رکھے اور مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور عقل سلیم عطا فرمائے. امان اللہ. یہ ہندوستان پہ جو حالات اب موجودہ جو حالات ہو رہے ہیں، جگہ جگہ جو موب کلنگ ہو رہے ہیں مسلمانوں کے، اس کے بارے میں جاننا چاہ رہے تھے. بہت پریس والے بیچے ہیں دیکھیے کیونکہ آپ جو ہے ہاں آپ ہر مسئلے پر ہندوستان میں آواز اٹھاتے آپ. تو یہ حالیہ جو پچھلے کئی جب سے بی جے پی کی سرکار آئی ہے 2014 سے، تو اس کے اوپر جاننا چاہ رہے ہیں کہ بے چینی ہے وہ لوگوں میں. دیکھیے ایسا ہے، یہ نریندر مودی کا شکریہ کہ انہوں نے کئی سو کال سیکولر لوگوں کے چہرے سے نقابیں اٹھا دی. کیا بات ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں اگر مسلمان یہ سوچتا ہے کہ اس کے ہٹنے سے اور اس کے آنے سے بھلا ہو جائے گا، اور بی جے پی کو ہرانے کا صرف مسلمانوں نے ہی ٹھیکہ نہیں لے رہ سکا. ہمارے کو اپنا پولیٹیکل، سوشل اور اکنامیکل امپاورمنٹ چاہیے. ہم بہت سستے ووٹرز ہیں، صرف ہماری جان بخش دو ہم آپ کو ووٹ دے دیں گے. جان اللہ کے ہاتھ میں ہے اور حفاظت ہم اپنے خود کرنے کے لیے سکشم ہیں، قابل ہیں. ملت میں بہت جان ہے، بہت طاقتور ہے، بزدل بھی نہیں ہے، بہادر ہے، لیکن ہمارے دین کے اور ملت کے ٹھیکیداروں نے اسے کمزور کیا ہے. اللہ ان سب کو نیک ہدایت ہے، ہم کو بھی نیک ہدایت ہے. بچوں کو پڑھانے لکھانے کی سخت ضرورت ہے. علم قلم کی روشنائی تمام مسئلوں کا حل ہے اور اتحاد رہے. مسلک کے اختلافات سیاسی اختلافات رہتے ہیں، رہیں گے. کون سا سماج ہے جس میں نہیں رہتے ہیں؟ لیکن جب ملت کا معاملہ ہو تو ہمیں اتحاد کا دامن تھامنا چاہیے اور ملت کے بھلے کے لیے، اس کی فلاح اور بہبودی کے لیے سوچنا چاہیے. دلوں سے خوف نکالنے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں. الحمدللہ ہم بڑے مضبوط ہیں، کم نہیں ہیں، کسی طرح سے کمزور نہیں ہیں. خواہ یہ خیال پیدا کر لیا ہے کہ ہم کمزور ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے.
आप दूसरी मर्तबा सेक्रेटरी इलेक्ट हुए हैं उस दरगाह के, जो है 16 इयर्स पहले थे सेक्रेटरी, अब अंजुमन सैयदातन खुदाम ख्वाजा, ये हम खुदाम ख्वाजा की जमात की एक नुमाया जमात है, तो हम ही में से ख़ानदान में से बनते हैं। तो ये तीसरी बार अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बिरादरी ने ये मुझे शर्फ बख्शा है, उनका ममनून हूँ। तीसरी मर्तबा। हाँ, दिस इज़ द थर्ड टाइम। आपको कैसा महसूस हो रहा था तीसरी मरतबा भी जो है अरे वो तो छोड़े, मुझे हैदराबाद आके बड़ी खुश मसरत महसूस हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं कई साल दयार इस्लाम में आ गया। कई साल से आप सफ़र कर रहे हैं हैदराबाद, ये साल नहीं, हैदराबाद में दूसरी बार आया हूँ। एक बार अपने बच्चे के साथ जब जामिया निज़ामिया में दाखिला दिलाने आया था, उस वक्त आया था। आप कुछ बोलिए। बोलिए, आप तो हैदराबाद के। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। आप सबका, तमाम साथी हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए और आप सबको जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो। और चूँकि मेरा यहाँ से ताल्लुक़ तालिब इल्मी के ज़माने से रहा है, तो बिहम्दिल्लाह ताला मैं तो इस सरज़मीन से काफ़ी हद तक वाकिफ़ हूँ और काफ़ी इसमें सैर व सियाहत भी की है। चूँकि इल्मी ताल्लुक़ था तो इल्मी नज़र से इस शहर को देखा और जानने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे मशाइख़ चिश्तिया निज़ामिया का ये समझ लीजिए कि क़िला है, और दीगर सलासिल औलिया कामिलीन के, उनके मशाइख़ीन का भी यहाँ पे बड़ी बड़ी ख़ानकाह हैं, बड़े बड़े इदारे हैं, और बिलख़ुसूस जामिया निज़ामिया है शेख अनवारुल्लाह फ़ारूकी चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह अलैह की, जिनकी बड़ी यहाँ पर ख़िदमात हैं, दीनी और अमली ख़िदमात हैं, इल्मी ख़िदमात हैं हैदराबाद के मुसलमानों के लिए। और मैं इंशाअल्लाह ताला सबको मदऊ करता हूँ कि जिस जलसे के लिए हमको यहाँ अमानतुल्लाह ख़ान साहब ने मदऊ किया है, अमजदुल्लाह ख़ान साहब ने मदऊ किया है, वो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा तशरीफ़ लाएँ और दारैन की सादतें और नेमतें हासिल करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।